دوستوں ساتھیوں انتہائی دل خراش مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے، جسے پیار سے آزاد کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ کل مظفر آباد میں نیلم پل پر پولیس کے تشدد سے بچنے کے لیے ایک نوجوان پل کی گہرائی والی سائٹ پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہاتھ پھسلنے سے سینکڑوں میٹر گہرائی میں گر کر دریائے نیلم میں ڈوب کر جاں بحق ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور ویڈیو دیکھنے میں آئے جس میں ایک بچہ خون میں لت پت پولیس والوں سے التجا کر رہا ہے کہ انکل آپ نے شیلنگ کیوں کی؟ انکل آپ شیلنگ نہیں کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ غم و غصے سے بھرپور عوامی رد عمل میں بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جہاں پر مشتعل عوام پولیس والوں کو کھائی سے نیچے پھینک رہی ہے، یا پولیس والوں پہ تشدد ہو رہا ہے، یا ان کی وردیاں بھی اتروائی جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں تشدد کی یہ تازہ لہر کیا پیغام دے رہی ہے؟ اس کی کیا تاریخ ہے اور کیا ممکنہ حل ہے جس سے بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چنار کے پتے پر گرا لہو کون سے جبر کی گواہی دے رہا ہے۔ بات کرتے ہیں اس تمام معاملے کے تازہ ترین محرکات سے۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے چند ماہ قبل ایک عوامی احتجاجوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر بنیادی چیدہ نکات جو انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں پیش کیے وہ یہ تھے کہ آزاد کشمیر کے پانی سے پیدا ہونے والی بجلی سے سب سے پہلے آزاد کشمیر کو سہولت دی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گندم کے اندر سبسڈی کی بحالی کی بات کی، حکمران اشرافیہ کے مراعات کے خاتمے سمیت دیگر مطالبات اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ رہے۔ رمضان سے قبل یہ احتجاجی سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن اس کو رمضان کے لیے مؤخر کیا گیا۔ اب جب رمضان کے بعد دوبارہ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہوئی تو تحصیل ڈوڈیال کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی طاقت کے زوم میں رونت میں انہوں نے عوام کے اس احتجاجی مظاہرے پر شیلنگ کرائی، اسکول کے بچیوں پر شیلنگ کی گئی، چادر چاردیواری کی پامالی کی خبریں جب آنے لگی، اسسٹنٹ کمشنر اور عوام کا آمنا سامنا ہوا اور ایک نجی بینک کے سامنے دنیا نے دیکھا کہ مشتعل مظاہرین نے، غصے سے بھرے ہوئے عوام نے اس اسسٹنٹ کمشنر کو دبوچا، اس پر گھونسوں اور ڈنڈوں کی بارش ہوئی، اس کی شلوار قمیص اتروا کر اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا، اور ابھی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ڈوڈیال کے چوک پر اسسٹنٹ کمشنر کی شلوار ابھی تک لٹک رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت نے یہ اعلان کیا تھا کہ 11 مئی کو وہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور مظفر آباد پہنچیں گے۔ جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی کوششیں اس حوالے سے کارگر ثابت نہ ہو سکی تو پنجاب سے پنجاب پولیس اور ایف سی بلائی گئی، اور 10 اور 11 مئی کے درمیانی شب کو آزاد کشمیر کے اندر جنگل کاٹے گئے، جنگل جلائی گئی، خندقیں کھودی گئیں، اور کسی طرح سے مظاہرین کو اگلے روز مظفر آباد کی طرف سفر کرنے سے روکنے کی کوششیں بہت تیز کی گئی۔ لیکن اگلی صبح یعنی کہ 11 مئی کے دن کو تمام رکاوٹوں کو رونتے ہوئے جب یہ عوامی سمندر مظفر آباد کی طرف بڑھنے لگا تو ایک دفعہ پھر وہ غلطی دہرائی گئی، ایک دفعہ پھر پولیس کی طرف سے عوام کے اوپر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد دنیا نے وہ دیکھا کیمرے کی آنکھ سے جسے آج تک ریاستی سرپرستی میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور چھپایا جا رہا تھا، مگر کل ریاست کے اداروں کی غلطیوں کی وجہ سے دنیا بھر نے وہ اصل چہرہ دیکھا جو ظلم کا یہاں پر چھپایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف عوام کے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز کرتے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت جب تمام حکمران اشرافیہ مظفر آباد چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور وہ اسلام آباد یا راول پنڈی میں پناہ گزین تھے، اور وہیں سے اسلام آباد سے رات کے 2 بجے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایک پریس کانفرنس دیکھنے کو ملی جس کے اندر اس کی باڈی لینگویج انتہائی گری ہوئی، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک ہفتہ قبل رعونت سے کی گئی باتوں پر شرمندہ یا خوف زدہ ضرور نظر آئے۔ آزاد کشمیر کی عوام اس لڑائی کا پہلا حصہ تو جیت چکی، کیونکہ کل ہم نے اس تمام جدوجہد کے نتیجے میں رات کے اندھیروں میں ہونے والی پریس کانفرنسز میں یہ دیکھا کہ حکمران اشرافیہ عوام کے اس ابھار سے ان کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔
یہاں ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 3 بڑے ڈیم تعمیر آج تک کیے جا چکے ہیں، جن میں منگلا ہے، نیلم جہلم ہے اور گلپور ڈیم ہے۔ گلپور دریائے پونچھ پر بنایا گیا ہے، منگلا دریائے نیلم پر اور نیلم جہلم دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے نام پہ 17 چھوٹے بند بھی تعمیر کیے جا چکے ہیں، مگر کشمیر میں بجلی فی یونٹ 65 سے 80 روپے تک بکتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب دوسری طرف موجود ہے۔ اس ضمن میں عوامی ایکشن کمیٹی کا پہلا مطالبہ ہی یہی تھا کہ کشمیر کے اندر بجلی کا جو پروڈکشن کاسٹ ہے، یعنی کہ جس قیمت پر بجلی کا فی یونٹ کشمیر کے اندر بنتا ہے، اسی قیمت پر کشمیر کے عوام کو بجلی فراہم کی جائے، جو کہ 2 روپے پر یونٹ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں عوام کشمیر کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنے ہیں، ان کو وفاق کی تحویل سے نکال کر کشمیر کی حکومت کی تحویل میں دیا جائے، کیونکہ کشمیر کی پانی پر بنائے گئے یہ ڈیمز، یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس تاحال اسلام آباد کی مرکزی سرکار کے ماتحت آتے ہیں۔ کل سے بعض پاکستانی سرکاری دانشور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل پر مقامی خود مختاری کا مطالبہ بہت اہم ہے، اس کو تسلیم ہونا چاہیے، جیسے کہ پختونخوا کی عوام بھی مطالبہ کرتی ہے، جیسے کہ دیگر پاکستان کے صوبوں کی عوام مطالبہ کرتی ہے۔ ہم تمام پاکستان کے صوبوں کے عوام کے جو اپنے وسائل پر خود مختاری کا مطالبہ ہے، ان کا حق ہے، اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ کشمیر بہرحال آپ کے صوبوں سے ایک مختلف نوعیت کا مسئلہ ہے۔ جو سابقہ ریاست جموں کشمیر، وہ گلگت لداخ جو سارا ریاست کا حصہ تھا، اس کا بٹوارہ جو ہوا ہے، اس کا ایک حصہ ہندوستان کے قبضے میں ہے تو ایک حصہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، ایک چائنا کے پاس ہے۔ اب ان حصوں کے اندر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے ہونا ہے، ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سری نگر، وادی، لداخ، یہ سارے حصے ڈسپیوٹڈ ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور جب بھی آپ اس تمام خطے، اس لارجر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہ بات کریں تو اس کو انڈیا یا پاکستان کے صوبوں یا یونین اسٹیٹس کے ساتھ جوڑ کر ایک جیسا ٹریٹ نہ کریں۔ یہاں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہونے والی ریسنٹ اس جدوجہد کو انڈین میڈیا کس طرح سے اپنے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کل سے چیخو پکار کر رہا ہے، فیک ایڈیٹنگ کے ذریعے انڈین فلیگ کو پروٹیسٹرز کے بیچ میں لگا کر یہ کہیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر جو اپ رائزنگز ہیں وہ کہیں ہندوستان سے ملنے کی کوششیں ہیں۔ یہ سچ بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے کہ انڈین سٹیٹ بھی اتنا ہی فاشسٹ سٹیٹ ہے، اور کشمیر جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے، اس کے اندر جو ظلم ہوا ہے، اس کے اندر جو پیلٹ گنز کی کہانی تھی، پرانی کہانی نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کی جو خود مختاری کو لہو لہان کیا گیا ہے انڈین سٹیٹ کی طرف سے، وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ دار کرنے والی ریاست ہندوستان کا اصل چہرہ کشمیر کے اندر بہت پہلے فاش ہو چکا ہے۔ کشمیر کی عوام خود مختاری کا مطالبہ لے کے سامنے آتی ہے، چاہے وہ وادی میں ہو، چاہے وہ مظفر آباد میں ہو۔ اس خود مختاری کے نعرے کو روند کر دو طرفہ ریاستیں اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے پہلی بار استعمال نہیں کر رہی ہیں، یہ ہمیشہ سے استعمال کرتی رہی ہیں۔ عوام کو، بالخصوص وادی کے، سری نگر کے، گلگت بلتستان کے، مظفر آباد کے، لداخ کے نوجوانوں کو، عوام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ دونوں ریاستیں جنگی جنون میں، جنہوں نے تمام جنگیں ہمارے اوپر لڑی ہیں، ان جنگوں کے نتیجے میں انہوں نے اپنے عوام کو بھوک اور افلاس دی ہے، اپنے عوام کو بے روزگاری دی ہے۔ ہم ان دونوں ریاستوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ خدا را فوکس کریں اپنے عوام کی بہتری پر، اپنے عوام کی تعلیم و ترقی پر، اور ان کے اندر سے بے روزگاری کو ختم کرنے پر۔ فی الحال کے لیے پاکستانی ریاست کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو عوام باہر آئے ہیں وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آئے ہیں، اپنے وسائل سے پیدا ہونے والی سہولت کا مطالبہ کرنے آئے ہیں۔ ریاست کو چاہیے
کہ کشمیر کے عوام کے حقیقی ترجمانوں یعنی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت سے مذاکرات کرے، ان کے تمام مطالبات، ان کو اپنے وسائل پر ان کا حق ملکیت تسلیم کرے۔ یہ کیے بغیر پروپیگنڈا کی مشنری پروپیگنڈا تو چلاتی رہے گی، مگر حقائق اس سے زیادہ تلخ ہوتے رہیں گے۔